امام رحمہ اللہ کے ہاں ایمان کی تعریف۔ میرے عزیزو، ابھی چند دن پہلے ہم نے ان کی کتاب الایمان شائع کی اور یہ کتاب ساری بار بار پڑھنے کے لائق ہے تاکہ ایمان کے مسائل ہمیں ازبر ہو جائیں۔ اس مجلس میں صرف ایمان کسے کہتے ہیں اس پر جو بحث امام ابو عبید رحمہ اللہ نے کی ہے اس سے کچھ حوالے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری کتاب الایمان جو ہم نے شائع کی، اس کا صفحہ نمبر 13 ہے۔ لکھتے ہیں امام ابو عبید رحمہ اللہ، پہلا گروہ، یعنی ایمان کے حوالہ سے دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ کہتا ہے کہ ایمان دل سے اللہ کے لیے اخلاص، زبان سے گواہی اور اعضاء سے عمل کا نام ہے۔ یہی گروہ وہ ہے جو قرآن و سنت کا متبع ہے، اہل الحدیث ہیں، صحابہ کرام ہیں، محدثین ہیں، جو عمل کو شامل کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ایمان دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے، جبکہ اعمال نیکی اور بلائی کی چیزیں ہیں، ان کا ایمان میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے احناف کی کتابوں سے حوالے ہم نے دکھائے، آپ نے سنے، یہ وہ مراد ہیں۔ پھر لکھتے ہیں ہم نے ان دونوں گروہوں کے اختلاف کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کتاب و سنت اس گروہ کی تصدیق کرتے ہیں جو ایمان کو دل کی نیت، زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل سے مرکب مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابو عبید رحمہ اللہ جو 223 ہجری میں فوت ہوئے متقدمین میں سے ایک بہت بڑے معتبر امام ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہی موقف ٹھیک ہے جو ایمان میں عمل کو شامل کرتے ہیں اور دوسرے گروہ کی نفی کرتے ہیں، اور اس بارے میں ہماری اصل وہ دلیل قرآنی منطوق کی اتباع ہے۔ کہتے ہیں اس میں جو دلیل، جو نص جس نے ہمیں مجبور کیا کہ عمل کو ایمان میں داخل کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب محکم میں فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ بے شک ہم اپنے اس معاملہ کو اس چیز کی طرح لوٹاتے ہیں جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ اب یہ مسئلہ ہے نا کہ ایمان میں عمل داخل ہے یا نہیں، تو امام ابو عبید قاسم بن سلام فرماتے ہیں تو ہم نے اس مسئلے کے حل کے لیے قرآن و حدیث کو دیکھا، غور سے مطالعہ کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ابتدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی سے شروع کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں 10 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ رہے، 13 سال تک۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اس کلمہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ ان ایام میں اس کے علاوہ کسی اور چیز پر ایمان لانا فرض نہیں تھا۔ جو کوئی اس دعوت کو قبول کر لیتا وہ مومن کہلاتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا نام لازم نہیں آتا تھا، نہ اس پر زکوٰۃ ہوتی تھی اور نہ ہی روزے اور نہ ہی دین و شریعت کا کوئی دوسرا معاملہ۔ یہ تخفیف لوگوں پر انہی کے ساتھ خاص تھی، جیسا کہ علماء نے روایت کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس کے بندوں کے لیے رحمت اور ان پر نرمی تھی۔ پھر ابو عبید رحمہ اللہ نے کافی زیادہ قرآن کریم سے آیات نقل کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر ایمان داخل ہے، وہ میں ساری بات چھوڑ رہا ہوں۔ پھر اسی طرح امام ابو عبید رحمہ اللہ نے اپنے کتاب الایمان کے صفحہ نمبر 51 پر 51 پر ایک مستقل باب قائم کیا ہے۔ تو جو فرمائیں باب من جعل الایمان المعرفۃ بالقلب وان لم یکن معه عمل، باب ان کے بارے میں جو ایمان کو دل کی معرفت سے تعبیر کرتے ہیں بھلے اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ میرے عزیزو، لکھتے ہیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اعمال کے ایمان میں سے ہونے کے مسئلہ میں یہ لوگ ہم سے کیوں کر اور کیسے علیحدہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جب یہ لوگ ہم سے جدا ہوئے تو انہوں نے ایسا مذہب اختیار کر لیا کہ اس جیسے مسائل میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے قرآن و حدیث سے کافی زیادہ دلائل نقل کیے ہیں۔ دلائل نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ایسی بہت ساری اشیاء کے بارے میں وارد ہوا ہے جن کا شمار ممکن نہیں۔ اس فرقہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی کی معرفت پر ان سے راضی ہو جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا دین ایسے ہی ہوتا جیسے یہ لوگ کہتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو عمل کو ایمان میں شامل کرتے نہیں۔ تو اہل جاہلیت سے اسلام کی کوئی پہچان نہ ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور نہ ہی مختلف ملتوں کے مابین کوئی فرق ہو سکتا۔ میرے عزیزو، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مومن مسلمان نماز سے پہچانا جاتا ہے، زکوٰۃ سے، حج سے، روزہ سے، صدقہ خیرات سے، اور یہ سارے اعمال ہیں۔ ابو عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر عمل کو ایمان میں شامل نہ کیا جائے تو پھر زمانہ جاہلیت کے لوگ اور مسلمانوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں رہے گا۔ پہلے لوگ بھی عمل سے عاری تھے تو یہ مسلمان بھی عمل سے عاری ہوں تو کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس لیے ہر ایک اپنے دل کی معرفت کا دعویٰ کر کے اس پر راضی اور خوش ہو جاتا۔ جی میرا دل سے ایمان ہے، کافر بھی کہتا ایمان ہے، مسلمان بھی کہتا ایمان ہے، دل سے میرا ایمان ہے۔ او بھائی، ہمیں کیا پتا دل سے ایمان ہے کہ نہیں، ہم میرا کیا ہے؟ یہ بہت اچھا نکتہ ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک اپنے دل کی معرفت کا دعویٰ کر کے اس پر راضی اور خوش ہو جاتا اور زبان سے اس چیز کا اقرار و اظہار نہ کرتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی ادیان و مذاہب سے برات کا اظہار بھی نہ کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور دوسرے معبودوں سے برات کا اظہار کرنے میں صرف دل کی معرفت کافی ہوتی، زبان سے اظہار ضروری نہ ہوتا۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو پھر یہ معرفت رکھنے والا انسان بھی مومن ہوتا۔ پھر کوئی انسان اپنی زبان سے کہتا کہ اللہ تعالیٰ دو میں سے دوسرا ہے، جیسا کہ مجوسیوں زندگیوں کا عقیدہ ہے، یا کہے کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں، یا پھر صلیب کی طرح صلیب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور آگ کی پوجا کرے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہو، تو اس عقیدہ کی بنا پر لازم آتا ہے کہ اسے بھی ملائکہ اور انبیاء کی طرح کامل ایمان والا سمجھا جائے۔ آخر میں بہت پیاری بات لکھی ہے امام ابو عبید رحمہ اللہ نے، صفحہ نمبر 53 ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا یا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا کوئی انسان ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ ایسا کہنا ہمارے نزدیک ایسا کفر ہے جس تک ابلیس اور اس کے علاوہ دوسرے کفار نہیں پہنچ سکتے۔
سبحان اللہ و بحمدی۔ میرے عزیزو، اس کتاب میں امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے ائمہ محدثین کہ ہاں جو ایمان تھا اس کی ترجمانی کی ہے، جو قرآن و سنت کے دلائل میں ایمان تھا اس کے دلائل یہاں نقل کیے ہیں، اور محدثین والا موقف، اہل الحدیث والا موقف کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو ایمان ہوگا، ایک بھی چیز کم ہے تو ایمان نہیں ہے۔ یہ کتاب اس لائق ہے اس کو پڑھا جائے، نصاب میں شامل کیا جائے، تاکہ ہمیں اس مسئلہ کی باریکیوں کا علم ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔